السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان اور میں ہوں نجم الاسلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چند روز ایک رولر کے ساتھ سبق کا خلاصہ، جو 12ویں جماعت کی کتاب میں شامل ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں کہ پچھلے چند روز سے میرے گاؤں کی کچی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک رولر آیا ہوا ہے، جو قوی الجثہ دینوں ساری جاپانی پہلوانوں کی طرح ایک پہاڑ ہے، مگر گوشت کا نہیں، کالے لوہے کا پہاڑ ہے، جس کا بچوں اور کتوں نے خوب سواگت کیا۔ کتے بھونکتے رہے اور بچے اس کے گول مٹول پہیوں پر سوار ہو کر تالیاں بجاتے رہے۔ ان لوگوں کا یہ جذبہ حیرت چند دنوں سے زیادہ نہیں تھا۔ بوڑھا ڈرائیور اس کی سست رفتاری کے ساتھ سارا دن کام کرتا رہا۔ جب شام کو ڈرائیور اس پر بنے کمرے کو تالا لگا کر چلے جاتے تو میں اس کے پاس آ کر دیر تک اس عجوبہ روزگار کو دیکھتا رہتا۔ نہ معلوم اس نے کس کس گھاٹ کا تیل پیا ہوگا۔ جب میں نے یہ سوال اس کے ڈرائیور سے کیا تو کہنے لگا، ہم اللہ لوک نے کہاں جانا ہے، ادھر ہی دونی رمائے پڑا رہا۔ مجھے لگا کہ اصل مارکو پولو یا ابن بطوطہ تو یہ ڈرائیور ہے، جس نے رولر کی رفتار سے سفر کیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ رولر پر بیٹھنے کا موقع دے۔ اگلے روز جب میں رولر پر سوار ہوا تو یہ کام کسی ہاتھی کے ہودے میں جا بیٹھنے سے کم نہ تھا۔ رولر معمولی سی حرکت کے ساتھ اسٹارٹ ہوا، مگر میں سمجھ نہ سکا کہ چل پڑا ہے یا رکا کھڑا ہے۔ خاصی غور کرنے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ وہ تو چل رہا تھا۔ مجھے اس سے پہلے کبھی ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیانی حالت کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ گھنٹہ بھر کے لگاتار سفر میں بمشکل 50 گز کا فاصلہ طے کیا۔ ایک گھنے درخت کے سائے سے گزرتے ہوئے پورے 15 منٹ لگے۔ مجھے اس درخت کے چنتار کو بغور دیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں الو کی مادہ اپنے 3 نٹ کھٹ نونہالوں کے ساتھ بیٹھی تھی، جو ہماری ہی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے اچانک ہو 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 کی آواز نکالی اور مجھے فوراً سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دراصل وہ کہہ رہی تھی کہ رفتار ہی انتشار ہے۔ اگر رولر کی بجائے کوئی اور تیز کڑکڑ کرتی گاڑی ہوتی تو ڈر کے مارے یہ پرندے اڑ جاتے۔ پرندوں میں الو کو فلاسفر کہا جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تیز رفتار سواری میں سفر کیا، جو تیز دودھاری تلوار کی طرح ہست کے سینے میں اتر کر ٹھہرے ہوئے اشیاء کو زخمی کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی گاڑی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف جاتی ہے تو پیچھے کی جانب بھاگتی ہوئی ارد گرد کی چیزیں پیچھے کی جانب بھاگتی ہوئی تمام چیزیں عمل معکوس کی طرح ایک دوسرے میں اتل پتل ہو جاتی ہے۔ ارد گرد تمام چیزیں پیچھے کی جانب بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے کسی بھی چیز کو بقا حاصل نہیں ہے۔ ہر شے ایک لمحے کے لیے نظر آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ واقعی تغیر کو ثبات ہے۔ رولر پر سفر کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی شے پیچھے کی طرف نہیں بھاگتی، بلکہ اپنی جگہ پر رکا کھڑا ہے، جو بے جان نظر آتی ہے، مگر جب رولر اسے ٹھوکر مارتی ہے تو آرام سے اپنی آنکھیں کھول کر چاروں اور دیکھتی ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ موجودگی کا احساس ہوا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر رفتار کم سے کم کیا جائے تو ہر شے ابدیت کی روشنی میں بھیگ جائے گی۔ شاید اسی خیال کے تحت کچھ لوگ مراقبہ اور کچھ سمادھی کرتے ہیں۔ رولر پر 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ڈرائیور سے کہا کہ مجھے اتار دو، گھر جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے کہا، شکریہ، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ واپسی پر میرے لیے رولر ایک سدا بہار سانس لیتی ہوئی موجودگی کا مظہر تھا۔ تب میں نے سوچا کہ خواہش انسان کے اندر ایک خلا پیدا کرتا ہے، جسے باہر کی کسی شے سے پر کر دیا جاتا ہے، لیکن رولر تو اندر سے گھٹا ہوا ہے، اسے باہر کی کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کاش میں بھی ایک رولر ہوتا۔